حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ یا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوبصورت باذوق باشوق ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاورڈ بائی کرونا پینٹس گلیمر پینٹس، آپ کا میزبان صاحب دادا حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت، محبت و السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں ساتھ تعاون کیا ہے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے برج پاور بیٹریز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، عامر غفار فاؤنڈیشن اور الحاج گلشن لاہی چشتی فریدی صاحب نے، اور لاسف بریڈ بابا گروپ آف کمپنی انرجی سویٹس اینڈ بیکرز، سپر اسٹار موٹر سائیکل بنانے والے مدینہ بلیسنگ ہائی اسکول، اور ساتھ ہی خصوص دعا مغفرت کرتے ہیں عامر جان کے والد عبدالغفار صاحب، عادل صدیقی صاحب کے والد اماد صدیقی اور چچا اعتماد صدیقی، اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، چلتے ہیں نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ملتمس ہوں محمد احمد نقشبندی سے کہہ دیا نعت پیش فرمائیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، کیا بات ہے، واہ! یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کے دربار کی ہو حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کے دربار کی ہو حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در کی، خواب میں مجھ کو آقا کے در کی حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے محمد احمد نقشبندی نے ہدیہ نعت پیش کرا. محمد احمد آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لے, اللہ آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے مہمان موجود ہیں میری, جنہوں نے ماشاءاللہ اول سے لے کر اب تک الحمدللہ بڑی بہترین محفل نعت کے پروگرام آرگنائزیشن کرتے آ رہے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, اور ایک بہترین انداز سے ماشاءاللہ. میری مراد جناب محترم محمد انجینئر محمد امتیاز میمن صاحب. السلام علیکم امتیاز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین وقفے کا ملتے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہے. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن, آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت. ہمیں جوائن کیا بہت ہی پیارے عالم دین ہیں, بہت ہی پیارے انداز سے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب. آپ الحمدللہ پنجاب کالج کے لیکچرار بھی ہیں, میر حسین جامع مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا علامہ صاحب, آج میں جو موضوع میں نے ڈیسائڈ کیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے قبل امتیاز بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے. جی علامہ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آج؟ حسن اخلاق یہ وہ خوبی ہے کہ جو اگر ایک انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان کی شخصیت کو حسن اخلاق سنوارتا ہے. بے شک, کوئی شک نہیں. مثال کے طور پر انسان بڑا خوبصورت ہو, رنگ اس کا صاف ہو, حسین و جمیل ہو, لیکن اگر وہ زبان کا گندا ہو, حسن اخلاق اس کے اندر موجود نہ ہو, تو لوگ بظاہر اس کا استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا. صحیح فرمایا آپ نے. تعریف ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس کا رنگ سیاہ ہو لیکن حسن اخلاق اس کا اچھا ہو, لوگ اس کے کردار سے بڑا متاثر ہوتے ہیں, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ میزان عمل میں سب سے بھاری جو عمل ہوگا تمام اعمال کے اندر وہ حسن اخلاق ہوگا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حسن اخلاق کے پیکر تھے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور ہے, لوگ دوگ اسلام کے اندر آ رہے تھے, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے مکے کو چھوڑ رہے تھے. تو بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے ایک بڑھیا کا, کہ ایک بڑھیا جو ہے مکے کے راستے کے اندر موجود تھی اور ضعیف تھی. وہ مکہ کو چھوڑ رہی تھی اس وجہ سے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اسلام لے کر آ چکے ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس نے کئی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ لوگ اس کی ہیلپ کریں اور اس کو مکے سے تھوڑا سا آگے نکال دیں, لیکن کوئی بھی نہیں رکا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو دیکھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رکے, اور میرے آقا نے پوچھا کہ اماں آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آگے جانا ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان کو اٹھایا. جب میرے آقا نے سامان اٹھایا تو حضور کو محسوس ہوا کہ سامان بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا, مکے کے اندر جو ہے ایک محمد نامی شخص ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے, جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. اب میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑوں, میں اپنے شوہر کے دین کو چھوڑوں, میں اسی لیے جو ہے مکے کو چھوڑ کر آگے جا رہی ہوں. پورے راستے وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتی رہی. اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا
یا آج کا کوئی شخص ہوتا اور وہ اگر کسی کی ہیلپ کرتا اور اگر کوئی اس کی برائیاں کر رہا ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ یار نیکی کر لی، گلے میں ڈال لی ہم نے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتوں کا مسکرا کر جواب دے رہے تھے۔ جب اس خاتون کی منزل آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو رخصت کیا تو اس نے کہا کہ بیٹا مجھے اپنا نام بتاؤ، تم کون ہو، میں اپنے لوگوں سے کیا کہوں گی، کس نے میری مدد کی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان میں وہی محمد ہوں جس محمد کی آپ پورے راستے مخالفت کرتی ہوئے آئی ہیں۔ تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا کہ میں پورے راستے ان کی مخالفت کرتی رہی اور یہ مجھے مسکرا کر جواب دیتے رہے، تو وہ اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی، کہا کہ بیٹا میرا کل تک ارادہ تھا کہ میں مکے کو چھوڑ دوں گی، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکے دوبارہ لے کر چلو اور میں تمہارے دین پر اسلام لے کر آتی ہوں۔ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مکے کے اندر ایک بڑا معروف واقعہ ہے، ایک نوجوان لڑکا تھا، بچہ تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دور جہالت کے اندر یہ اصول تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا جوانی کی حالت میں تو عرب کے لوگ اس کو فوقیت نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ بیچاری مزدوری وغیرہ کر کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ تو جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے بھی گھروں میں کام کاج کرنا شروع کیے، تو غربت غالب آ گئی، کپڑوں پر پیوند آ گئے، پھر پیوند بھی پھٹنا شروع ہو گئے۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کی حالت کو دیکھی تو اس نے کہا کہ اماں جان میں چچا سے بات کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کم از کم کچھ تو دے دیں تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے۔ تو وہ جب چچا کے پاس جاتا ہے تو پہلے والدہ نے اس کو منع کیا، کہا بیٹا تمہارے والدین تمہارے بھائی بہن کچھ مدد نہیں کریں گے، تمہارے والد صاحب کے جو بھائی بہن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بھائی مر گیا، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بچے نے ضد کی، بچہ چلا گیا وہاں پر۔ جب بچہ گیا تو جو والدہ نے کہا تھا وہی ہوا، چچا نے کہا ہمارا بھائی مر گیا، تم سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب وہ روتا ہوا آ رہا تھا کہ راستے میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضرت ایسے ایسے معاملہ ہے۔ کہا بیٹا تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ، تم مکے میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملاقات کرو، وہ تمہارا جو مسائل ہیں تمہارے وہ حل کر دیں گے۔ اب جب اس نے سنا تو بڑا خوش ہوا، اب پھر یہ خوشی خوشی گھر پر گیا تو ماں نے جب بیٹے کی مسکراہٹ کو دیکھا تو کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے چچا نے کوئی تمہاری ہیلپ کی، ان کا رویہ کیسا تھا؟ کہا کہ اماں جان ان سے تو میں بڑا مایوس ہو کر آیا ہوں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بڑے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، میں ان کے پاس ابھی جاؤں گا، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا ان کے پاس مت جانا، وہ لوگوں کا دین لے لیتے ہیں، وہ لوگوں کا دین لے لیتے ہیں۔ بچے نے کہا اماں جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اپنے والد کے دین پر رہوں گا۔ جب وہ لڑکا رسالت مآب کے پاس گیا، جب رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ پہنچا تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا۔ اس بچے نے پہلے ڈیمانڈ کی، کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے تو میں ایمان لے کر آؤں گا آپ پر، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ؟ اس نے کہا نہیں میں نے سنا ہے کہ آپ جادوگر ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ پھر اس نے اپنا معاملہ بتایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک چادر عطا فرمائی اور میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اپنی والدہ کو دو، اس سے اپنی والدہ کے کپڑے سلاؤ تاکہ ان کی جو پیون لگے کپڑے وہ پھٹ رہے ہیں جس سے ان کے جسم کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب اس بچے نے یہ دیکھا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر عطا فرمائی، وہ گھر پر گیا اور ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تم نے اپنا ایمان تو چھوڑ نہیں دیا، تم نے اپنے والد کا دین تو نہیں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ جھوٹ کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، شفیق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یتیموں سے پیار کرنے والے ہیں۔ جب اس کی ماں نے یہ سنا تو وہ بڑا حیران ہوئی، کیونکہ مکے میں ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر ہیں، جو حضور کو دیکھتا ہے وہ حضور کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے جو حضور کو دیکھتا ہے حضور کا ہو جاتا ہے، لیکن حضور جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ بیٹا جب انہوں نے تجھ سے کوئی تقاضا نہیں کیا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے ہماری مدد کی ہے تو جب ان کا دین اتنا پیارا ہے تو ہم کیوں نہ ہم لوگ اب ان کے دین پر
عمل کریں, ان کا دین لے کر آ جائیں. پھر رسول اللہ کے ساتھ وہ بچہ اور والدہ جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں آئی اور کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ اسلام کیسے پھیلا؟ حسن اخلاق سے پھیلا. رسالت مآب علیہ السلام نے مکی دور کے اندر 13 سال تمام مشقتوں کو برداشت کیا, تکالیف کو برداشت کیا, اور حسن اخلاق کے پیکر کی اتنی اعلیٰ مثال بنے کہ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ, یہ میرے آقا کی مثال ہے. جزاک اللہ. ناظرین وقتوں کے وقفے کا ملتے ہیں, وقفے کے بعد دیکھ کریں مرحبا سرور کون. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. جی ویلکم بیک ناظرین کے پھر بھی آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں. ساتھ موجود ہیں جناب محترم انجینئر امتیاز علی میمن صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. امتیاز بھائی, کس انداز سے جشن میلاد النبی آپ مناتے ہیں جناب؟ 12 ربیع اول سے پہلے سفر کا 15 تاریخ سے ہم تیاریاں شروع کر لیتے ہیں, اور 25 سے پہلے تیاریاں تقریباً مکمل ہو جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت کے عرس کے سلسلے میں 25 تاریخ کو ہم اپنی جو کالونی ہے تقریباً 60 ایکڑ پر مشتمل اس کو روشن کر دیتے ہیں, اور 13 ربیع الاول کی رات سے تک چلتا ہے یہ سلسلہ. اور تمام سوسائٹی کے افراد جو ہیں وہ محفل میلاد میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے گھر پہ میلاد منعقد کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور سجاتے کس طرح سے, کیوں دیکھا جاتا ہے جب میمن سوسائٹی کا گیٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے وہاں تک پوری سجی ہوئی ہوتی ہے, اس کے والے سے کتنی ایکڑ ہے, یہ کیا ترتیب ہے؟ اس کے لیے ہے کہ لوگ جو خیر حضرات ہیں وہ ہمیں مالی امداد بھی کرتے ہیں, جو جسے پروگرام ہم مرتب دیتے ہیں, اور کمکمے اور روشن اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایک نمایاں نظر آئی یہ کالونی. یہ 60 ایکڑ پر مشتمل ہے اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگر آپ کہاں آنا ہو اور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک نور کا سما. نہیں انشاءاللہ میں آؤں گا, کوریج بھی کروں گا آپ کے یہاں کی میمن سوسائٹی کی کوریج بھی کرنی ہے انشاءاللہ. جب آپ اتنا چراغا دکھاتے تو کوریج بھی انشاءاللہ ہوگی آپ کی. اور کیا کہنا چاہیں گے جشن میلاد النبی کے حوالے سے, اور کس انداز سے محفلیں سجائی جاتی ہیں وہاں پر؟ تو خواتین کی محفل علیحدہ ہوتی ہے, عصر سے مغرب کا پروگرام مرتب کیا جاتا ہے, اور جو مرد حضرات کے لیے ہے وہ رات میں عشاء کے بعد رکھا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 13 ربیع اور پورے سال یہ چلتا ہے. کسی لیے ایک مخصوص نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر, لیکن آقا کا میلاد ہر روز بنائے جائیں تو کیا بات ہے, کیا بات ہے امتیاز سے. اور اس کے علاوہ کیا کہنا ہمارے حیدرآباد نیوز کے اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ آپ کا کیمرہ ہے. حیدرآباد نیوز جو ہے اس سلسلے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے دین کے حوالے سے. جو پروگرام مرتب کرتے ہیں وہ سال کے کئی میں دیکھتا رہتا ہوں, جس سے ہمیں بھی اویئرنیس ملتی ہے کہ دین کے حوالے سے ان کی خدمات بہت اچھی ہیں. صحیح, بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ آج جو گفتگو کی ہے وہ بہت بڑا میسیج ہے ہمارے, خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے. رویوں کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہم باہر تو بڑا اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, حسن اخلاق کے پیکر بن کے رہتے ہیں, لیکن جب ہم گھر کے معاملات دیکھتے ہیں تو بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. حالانکہ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم اہلی. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ جس کے گھر والے اس کی تعریف کریں. تو باہر تو ہمارے بڑے اخلاق اچھے ہوتے ہیں حاجی صاحب کے, لیکن گھر میں ان کا اخلاق نہیں ہوتا. تو آج میں خصوصاً حیدرآباد نیوز کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جتنے میرے بھائی مجھ کو سماعت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, برائے کرم اپنے حسن اخلاق کو بہتر بنائیں. دیکھیے یہ ہماری پہچان ہے مسلمانوں کی, مسلمانوں کی یہ پہچان ہے. مسلمان اس وقت تک ترقی کرتے رہیں گے جب تک وہ رسالت مآب علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے.
تو یہ جو تعلیمات ہے میرے آقا کی، یہ سب سے پہلے اپنے اندر روشن کریں، پھر آپ دیکھیے گا جب یہ ہمارے اندر روشن ہوگی تو اس کی جو کرنیں ہیں وہ باہر نکلیں گی انشاءاللہ، اور پھر جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، اپنے حصے کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا، اپنے حصے کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا زمانے کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کیا بات ہے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ ناظرین دیے کی کیا بات کری، تو آپ بھی اپنے گھروں میں ساتھ دیے بھی جلائیں، کمکمے بھی روشن کریں، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جوش و خروش کے ساتھ منائیں، جیسے کہ امتیاز بن کا تو بھائی ہم تو ہر روز ہی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گوئیں، اللہ رب العزت ہم سب کا جشن عید میلاد النبی منانا، سجانا، لنگر پکانا، تقسیم کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، میری پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ نئے مہمان، نئے موضوع کے ساتھ، نئے سنخاں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جوش و خروش کے ساتھ، نئی تیاریوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی سرکار کی شان پر، جشن عید میلاد النبی پر، حضور کی بارگاہ میں سنخاں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ تو اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ قاری محمد زبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آمین۔ مولا قدوس پروردگار عالم، ہمارا آج کی محفل، مولا ہماری آج کی محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہم پروردگار عالم، ہم نے یہاں پر حسن اخلاق کی بات کی ہے، اللہ ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنا۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کے ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کا میلاد بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم، ہم اپنے گھروں کو چراغا کر رہے ہیں، مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، مولا ہمارے دلوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمعوں کو روشن منور فرما۔ مولا قدوس ہمارے حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو شاد و آباد فرما۔ اے اللہ ان سب کی تمام ان کابشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً مولا میں دعا گوں ہمارے عزیر بھائی، لطیف بھائی، اور پروردگار عالم ہمارے کیمرہ مین شاکر بھائی، عبد الرحمان بھائی، اللہ ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اور اللہ خصوصی ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، مولا ہمارے حافظ محمد علی صاحب کی جو بڑی کاوشیں اور کوششیں ہیں، اللہ ان کی کوششوں پر مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اسلام کو ترقی عروج عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, quality forever. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك